السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں حروف قاف کی برکت یا قاف والقرآن المجید کے عمل کے بارے میں بات کروں گا۔ ان ویڈیو میں 2-3 چلے ایک ساتھ بتاؤں گا، یعنی 2-3 اعمال ایک ساتھ ہی بتاؤں گا۔ ایک باطنی آنکھ کا بھی اسی میں ہوگا، دوسرا غیبی طاقتوں کا بھی اسی میں ہوگا، اور تیسرا رزق کے متعلق بھی اسی میں ہی ہوگا۔ یعنی تینوں کی تینوں ویڈیو یا باتیں اسی ویڈیو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بآسانی مل جائے۔ تو عمل کی طرف آتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اگر کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ آل والے بٹن پر بھی ضرور کلک کیا کریں۔ حروف قاف کا جو عمل ہے یہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ایک ہے صرف اور صرف قاف۔ اس قاف کو آپ کسی کاغذ پہ 2x2 فٹ کے کاغذ پہ لکھ لے، اور پھر اس پہ مراقبہ کر لے، اور مراقبہ اتنی دیر تک کر لے کہ یہ قاف آپ کے اندر جذب ہو جائے، اور اس وائٹ بورڈ سے، اس پیپر سے جو آپ نے لیا ہے اس سے ختم ہو جائے۔ ایک عمل یہ ہے۔ ایک عمل یہ ہے، یہ جو قاف والا عمل ہے یہ آپ کو 21 یا 41 دن میں ہی کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ 21 یا 41 دن میں کامیابی نہیں ملی تو مسلسل اس کے 21 یا 41 دن کے چلے کرنے ہیں۔ درمیان میں اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مطلوبہ تعداد تک پہنچنا ہے۔ پھر دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے قاف والقرآن المجید۔ والقرآن المجید ایک طریقہ یہ ہے۔ پھر اس کا جو طریقہ کار ہے دوسرے عمل کا، اس کا کام یہ ہے کہ قاف آپ لوگوں نے اس طرح بڑا لکھنا ہے، اور یہ جو والقرآن المجید ہے نا، یہ اس طرح چھوٹا لکھنا ہے۔ یہ والقرآن المجید یہ چھوٹا لکھنا ہے، بالکل چھوٹا۔ قاف بڑا ہو اور والقرآن المجید چھوٹا ہو۔ پھر اس کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کا چلہ کرنا ہے اور ماروائی چیزوں کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس کی موکل تک پہنچنا ہے، جو کہ کوہ قاف کا موکل بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوہ قاف کی پریوں کی بات بھی جب آتی ہے تو یہ ان کا موکل ہے، اور اس کا تعلق قاف سے ہے۔ اصل میں یہ قاف سے ہی اس کا تعلق ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ قاف والقرآن المجید کو 11,000 کی تعداد میں 41 دن یا 21 دن آپ لوگوں نے قاف والقرآن المجید کو پڑھ لینا ہے۔ ان کے بھی 2 طریقہ کار ہے۔ ایک تو کاغذ پہ اگر آپ لوگ نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، آپ لوگ ویسے بھی قاف والقرآن المجید کو پڑھنا شروع کر لیں۔ تعداد اس کی 11,000 ہوگی، تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن یہ عمل بڑے اعمال میں آتے ہیں، اور اس کے جو چلے ہوتے ہیں، ہم جو اس کا پراپر کورس کرواتے ہیں اس میں بھی اتنی ہی تعداد بتاتے ہیں اور رہنمائی کے ساتھ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال ان میں سے نہیں ہے کہ جو بس کہیں سے بھی مل جائے یا بتا دیا جائے۔ صدر علوم میں اس کا ذکر آتا ہے، یا ان علوم میں جو بہت زیادہ پیچیدہ ہے یا بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ ان اعمال میں سے آتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، ماروائی علوم کے لیے، باطنی آنکھ کے لیے، یا روحانی مخلوق یا جنات یا موکلات، یا ان کو دوست بنانے کے لیے، ان کو اپنے ماتح کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، تو ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے۔ ایک یہ صرف قاف کو لکھ لے، اس کو اپنے اندر جذب کر لے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس عمل کو قاف والقرآن المجید کو کر لیں۔ پھر تیسرا جو رزق کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، تو وہ بھی اسی عمل میں ہی آتا ہے۔ پھر آپ نے سوچ کیا کرنا ہے، تصور کیا کرنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کا جو رزق کے لیے ہے اس کی تعداد کم ہے، وہ صرف 333 کی تعداد میں ہے۔ 333 کی تعداد میں آپ صرف قاف والقرآن المجید یا صرف قاف اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں طریقہ کار ہے یہ صرف قاف کا عمل، لیکن اس کے ساتھ جو کہتے ہیں بہت ہی پاورفل، یا اس کے ساتھ کچھ اور اضافہ اگر کر لے تو عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہے والقرآن المجید۔ ورنہ جو رزق کے متعلق ہے وہ صرف قاف ہی ہے۔ آپ قاف کا ذکر کر لیں اور قاف کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر لے۔ اس کا سمیٹنا یہ ہے کہ آپ اگر اس قاف پہ سوچ کر لے، یعنی اس قاف کو دیکھ لے تو ایک گول مٹول ہے، ایک چیز کو سمیٹنا۔ تو اب آپ نے کس چیز کو سمیٹنا ہے، اس پہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ ہم کس چیز کو سمیٹنا چاہتے ہیں، رزق کو، ماروائی مخلوق کو، برکتوں کو، روحانی دنیا کو، باطنی آنکھ کو، اپنے اندر کس چیز کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اس نیت سے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ امید ہے میں نے بہت مختصر بتایا، لیکن
آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی نالج دی ہے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔